یہ بتا دیں کہ ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ آتی ہے نومبر کے اندر جو پریزیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر یہی کیا جا سکتا ہے. کیا پاکستان ایسے ہی چلے گا سر؟ کوئی بھی بندہ آتا ہے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ دیکھیں میرے بھائی، ٹی ایل پی سے میرے خود بہت اچھے تعلقات ہیں. 2018 سے آپ سب کو یاد ہوگا، آپ سب ساتھ، کچھ ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں، کچھ ہم ان کے آگے بڑے ہوئے ہیں کیمرے کے آگے، یا ہمارے جو معزز دوست ہیں. ٹی ایل پی کا میرا بہت اچھا تعلق ہے، آج بھی تھا، کل بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. لیکن کیونکہ ان کی ایک ایشو کی وجہ سے ان کی پارٹی بین ہو گئی، تو یہ بین کا آپشن تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا دیوار کے اوپر. اگر آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کا گریبان پکڑوں، آپ کو گالی دوں، آپ کو بالوں سے پکڑوں، آپ کو کیمرہ توڑ دوں، تو آپ ریئیکٹ کریں گے. اور اگر آپ ریاست ہوں گے تو آپ یہ ریٹ کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے. پولیس اگر کھڑی ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے اور ریئیکٹ نہیں کرتی تو وہ پولیس کا فائدہ کیا ہے؟ اس ریئیکشن کا پھینٹا بھی لگے گا، اس کے اندر بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. وہ میں خود کیوں نہ ہوں، میں تو جنرلی سب پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ اسپیسیفک مجھ سے پی ٹی آئی کی بات کریں تو آفریدی صاحب آئے ہیں، نئے ہیں، جوان ہیں، گراس روٹ سے، ایک اچھا پریسیڈنٹ طے ہوا ہے کہ ایک ورکر اوپر آیا ہے. بہت سی چیز ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اس ویلکم کے اندر وہ ڈیولپ کرے چیزیں، پروگریسو کے پی کے لیے کچھ کرے، اسکول کالجز سڑکیں تعمیر کرے، کوئی اچھی چیز کرے، اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا رستہ بنائے، مثبت رستہ بنائے. بدنسبت اگر مولا جھڑ کی سیاست کرنی تو پھر انتظار ہے اسلام آباد کو آئیں، آپ دیکھیں گے پھینٹا بھی لگے گا. گورنمنٹ کا آپشن ہے، بین کا بھی گورنمنٹ کا آپشن ہے، گورنمنٹ کا گورنر راج کا بھی آپشن ہے. تو یہ آپشن کلیئر ہونے چاہیے. کیوں ڈھکی چھپی باتیں کیوں کریں ہم کیوں وہ روایتی ڈیموکریٹک بات میں نہیں کر سکتا؟ آپ کو پتہ ہے یہ بتا دیجیے جانب کے موقع پر ایک مزاحمت کی توقع کی جا رہی ہے اس ترمیم پر، کس کی طرف سے؟ اتحادیوں کی جانب سے پارٹی بالخصوص. دیکھیں جی، مجھے تو یہ بہت سموتھ ہوتی ہوئی اور بہت سموتھلی پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایکسپیکٹڈ پلان یہ ہے کہ سینٹ سے ہی ہوگی، جو جدھر کا میں سینیٹر ہوں، اور پھر اس کا کمیٹی میں چلا جائے گا. یہ ایز پر پلان ہے. فرائیڈے کو اجلاس ہے، ضرورت پڑی سیٹرڈے کو بھی بلا لیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو سنڈے کو بھی بلا لیں گے. لیکن اس کے اندر کلیئرٹی رکھیں کہ جو ابہام ہے کسی کی چیز کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، اس کے اندر فلائٹ آن بورڈ ہے، اسٹریٹ ہے. صاحب اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے بات نہیں کی گئی. کیا اس ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کتنا وقت لگے گا اس ترمیم کو؟ 26ویں ترمیم کے موقع پر 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی. کیا اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے اگر اچھی سیاست کرنی تو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ مانے نہ مانے یہ ان کا حق ہے، لیکن ان کو لینا چاہیے اور ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے وہی منفی سیاست کری، نیگیٹو سیاست کی، اور بائیکاٹ اور وہی ٹویٹر اور اٹن پٹن، تو پھر آج کل موسم بڑا اچھا ہے، آپ کے یہاں چھلیاں بڑی اچھی مل رہی ہیں، پکوڑے بہت اچھے ہیں، اور وہ ریوڑیاں بہت اچھی ہیں، تو پھر وہ کھائیں. ان کی ضرورت تو پھر ہمیں نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سلو فیصلہ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ رات 3 بجے تک میٹنگز ہوئی ہیں. اس بار کیا امید ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ دیکھیں، مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے. دیکھیں، ان کے بہاف پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، ان کو سکھا نہیں سکتے، نمبر 1. اور مثبت بات یہ ہے کہ وہ سب چیزیں دیکھیں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں کوئی چیز دیکھوں گا نہیں. پاکستان کے مفاد میں ہے، ان کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے نہیں سمجھ، تو ان کا فیصلہ ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کب تک ہوگا، تو آپ کتنا جلدی جاتے ہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا، فرائیڈے یا سیٹرڈے سنڈے بھی کر دیں گے، اور اس مہینے کے سے بہت پہلے کر لیں گے. تو سینٹ میں یہ ترمیم پہلے آ رہی ہے، نمبر گیم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کس جگہ پہ کچھ نمبر چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. مولانا رحمان صاحب ہمارے ملک کی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے سیاست کے اندر. اگر وہ بھی آتے ہیں، ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے، لیکن وہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ایک چیز پاس کر سکتے ہیں 50 نمبر سے تو پھر 33 پہ کیوں اٹھ کریں؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئے تھے ملاقات کے لیے. کون آئے تھے؟ آپ مولانا صاحب کے پاس ملاقات کے لیے آئے تھے. تو کیا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ، کوئی نکات، کوئی بریفنگز، کیا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مولانا کے ساتھ آپ نے ڈسکس کی ہے؟ کیونکہ جب آپ آئے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کسی تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا سر. میں تو ہمیشہ تیار ہوتا ہوں میرے بھائی، حکم کیا کریں آپ لوگ. دیکھیں، مسودہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کا یہ بل ہے، ترمیم ہے ان کی، تو وہ اس کو کریں گے. میں گورنمنٹ کا کام تو نہیں کر رہا، میں تو اپنا کام کرنے آیا ہوں. جو چیزیں مجھے ضرورت ہے، جو جس چیزوں کی ضرورت تھی ان کو ڈسکس کیا. مثبت ہے اور خوشائن موقع ماحول میں، اور ہنستے مسکراتے ہوا جیسے پریزیڈنٹ صاحب سے ہوتا ہے، زرداری صاحب سے. اور زرداری صاحب سے ملاقات میں مولانا صاحب کا ایک بہت زبردست ذکر خیر ہوا تھا، وہ بھی میں نے ان کو پہنچایا، کیونکہ ان کی بہت پرانی دوستی ہے. تو بہت اچھے خوشگوار ماحول میں
प्यार और इज़्ज़त एहतराम के साथ ये था। और मैंने आपको लुब्बे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैंने जहाज़ की उड़ान बता दिया, आसमान की तरफ दिखा दिया और अभाम सबका ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं वो कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। 27वीं तरमीम में क्या वो मान जाएंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान हैं और वो ज़ामिन है इस डेमोक्रेसी का। और ज़रदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत ज़बरदस्त है। वालदा समेत, नाना समेत, मामू समेत उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इस निज़ाम की ज़ामिन ही पीपल्स पार्टी है और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। तो सब ऑन बोर्ड हैं और हमें समझना चाहिए कि अगर हमें एक गोल करके टीम मेंबर फील्ड मार्शल की शक्ल में ला के दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की सिनर्जी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर और कोलेशन पार्टीज़ के साथ भी उनकी बहुत चल रही है, तो ठीक है। एज लॉन्ग एज मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हो आपको प्राइड महसूस हो रही है और शर्म नहीं आ रही, तो इससे अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है? अभी आप मौलाना साहब के घर के बाहर खड़े हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब उस जहाज में ना भी होंगे तो 27वीं तरमीम पास हो जाए। देखिए, आपने मुझसे कहा कि मौलाना आपके नंबर्स पूरे हैं। देखिए, मैंने उनसे कहा मैं तो उनके पास मुफाद नंबर की वजह से नहीं आया, मेरा तो उनका रिश्ता है। मैं आगे भी ज़िंदगी में आता रहूँगा उनके पास इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक अगर आप चीज़ 33 नंबर से पास कर सकते हैं, तो आप अगर 50 से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ही बहुत मुस्बत बात की है कि वो देखेंगे। अब वो देखने का क्या फ़ैसला करते हैं, मैं उनके बिहाफ पे भी बात नहीं कर सकता, उनके फ़ैसले को किसी तनकीद का निशाना बना सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हुई, पीटीआई भी मौलाना साहब से मुलाकातें कर रही है अपोजिशन लीडर के हवाले से। आपके पास हमेशा से सर खबर रहती है, सर ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर बनने जा रहा है पीटीआई का या नहीं बनने जा रहा? यार, मेरे लिए तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई है कि आप लोग 27वीं पे इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आप लोग 28वीं की बात करते हैं तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होता हूँ। इतना बताइएगा, क्या इस तरमीम में आपको कोई रुकावट नजर आ रही है? और दूसरा, जितनी पीपल्स पार्टी की आज तारीफ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे, 2 सवाल। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ मेरे बहुत से ताल्लुकात हैं। उनकी बिलावल साहब के साथ भी बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। प्रेसिडेंट साहब के साथ मेरा बेटे का, जैसे मैं उनका बेटा हूँ, मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जितने मिनिस्टर हैं वो मेरे कुछ पॉलिटिक्स से पहले के दोस्त हैं और मेरी दोस्तें तो पीटीआई के अंदर भी आज भी हैं और मैं पीटीआई के अंदर ही बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ, जो आज पावर कॉरिडोर में भी हैं पीटीआई की तरफ से या नहीं भी हैं। तो मेरी तो जहाँ जितनी दोस्ती है, मेरी एक ही चीज़ अच्छी है कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ और एक बदतरीन दुश्मन हूँ। तो वो तो क्लैरिटी है। हर बंदे की ज़ुबान पे 27वीं आ रही है।